الحمد لله رب العالمين. میں عطا اللہ شاہ بخاری کی رحمت اللہ علیہ کے لیے روز شام دعا کرتی ہوں. شاہ جی مجھے خواب میں بھی آتے ہیں. بڑی خوش قسمت ہو بیٹی, اللہ آپ کی اس دعاؤں کو قبول فرمائے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ تو تھا بھی ایک ایسا انسان تھا نا جی کہ عرب عجم کی لے میں عرب کا نغمہ سنا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں آداب خسروانہ, ان کے لیے کون دعا نہیں کرتا تھا. آپ کے خلاف جب بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا, انگریزوں نے بغاوت کا مقدمہ, انگریزوں کی حکومت تھی, انگریز جج تھے, تو شاہ جی ہائی کورٹ میں پیشی بھگت کے نکلے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی. شاہ جی کو انہوں نے شکل بھی تو ایسی دی تھی ماشاءاللہ جو دیکھتا پاگل ہو جاتا تھا. تو ہائی کورٹ کی دیوار سے اندر سے جب نکلے نا تو ایک نوجوان بچی پردے میں کھڑی تھی. اس نے کہا پولیس والوں کو, جی میں شاہ جی میرے باپ ہیں, میں ملنا چاہتی ہوں. شاہ جی کھڑے ہو گئے, پولیس والوں سے کہا کہ آنے دو بچی کو. وہ قریب آئے, حضرت میں بیٹی کون ہو تم؟ اس نے کہا حضرت میں سید زادی ہوں, اور جب سے آپ پر یہ مقدمہ چلا ہے میں رات کو کبھی نہیں سوئی, بس تہجد اور قرآن پڑھ کے تیرے لیے دعائیں کر رہی. شاہ جی اٹھے اور کہا انگریز کا باپ بھی مجھے سزا نہیں دے سکتا جب میرے لیے میری بیٹیاں دعا کر رہی ہیں, یہ کیا مجھے سزا دے گا. وہ تو بیٹی آدمی ایسا تھا, اس کے لیے کون دعا نہیں کرتا ہوگا. میں نے تو بڑھاپے میں دیکھا ہے جب آپ بالکل فالج کا حملہ بھی ہو چکا تھا, زبان مبارک بھی تھوڑی تھوڑی لکڑت کرتی تھی. آخری میری ملاقات ہے ان سے, ان کے گھر میں بڑی مشکل سے حضرت بستر سے یعنی دروازہ کھولا تو میں ملے, بیٹھے اور کہنے لگے کہ بھائی میرے گھر میں تو کئی دن سے نمک کی چائے چل رہی ہے, اگر نمک کی چائے پی سکتے ہو تو بڑھوا لیتے ہیں. میں نے کہا حضرت میں جا کے چینی لے آتا ہوں. پہلے شرم آتا, اب جاؤ گے, شرم آتا تو پہلے لے کے آتے, اب جاؤں گا میں چینی لے آؤں گا, بیٹھو آرام سے. میں بیٹھ گیا. مجھے یاد ہے ان کا آخری شعر جو میں یہ سنایا تھا, انہوں نے ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی, حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات. مکی صاحب سب چھوڑ گئے. جب تک یہ کتیا بک بک کرتی تھی لاکھوں میرے پیچھے چلتے تھے, اس نے بولنا چھوڑ دیا, لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا. رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ساری زندگی جن کی دین کے لیے خود فرماتے تھے بھی آدھی جیل میں کٹ گئی, آدھی ریل میں کٹ گئی. اور جب ہم تقریر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی, اور جب جیل جاتے ہیں کہتے ہیں آہ شاہ جی, بس اسی میں ہم ہو گئے تھے. ان کے لیے کون دعا نہیں کرتا. حضرت کی پیشی بالکل قریب تھی, شاید چند دن باقی تھے. اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, میرا خیال یہی, اللہ عالم میں غلطی کر رہا ہوں, کندیاں شریف والے, یہ خانقاہ کندیاں جو ہے نا, اس کے اندر ایک بڑا اللہ رحم ہے کہ یہ پیر کی اولاد پیر نہیں بنتی, جو لائق ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے. اگر صلاحیت ہے تو اس کو بٹھائیں گے گدی پہ, اگر نہیں ہے پیر کا بیٹا تو کیا ہوا. حضرت عبداللہ صاحب تھے, حضرت مرتضیٰ صاحب تھے, حضرت خواجہ خان عمر صاحب تھے, اب ان کے بیٹے ہیں بہرحال. لیکن یہ پہلا دور یہی, ان میں بھی انشاءاللہ صلاحیت ہے, اصل بات صلاحیت ہے. تو حضرت بیمار تھے اور ٹیک لگا کے کبھی کبھی بیٹھتے تھے, موٹا سرانہ رکھ لیتے تھے. جب کوئی ملنے والے آ جاتے تو ایک آدمی آیا اور آ کر روتے روتے اس نے کہا کہ حضرت شاہ جی کی پیشی ہے 3 دن کے بعد, اور سزائے موت تو یقینی ہے نا. بھائی غداری کا مقدمہ ہے, وہ مقدمہ انگریز کی حکومت ہے,
اور حضرت نے کہا کہ حضرت سب وکیلوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، کوئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوش میں آئے، اٹھ کے بیٹھے اور ایسے ہاتھ زمین پہ مارا، کہتا ہے میں وہاں بھی مارا ورنہ رات بھی میں شاہ نو جیل اتنا رہ لیتا، میرے شاہ نو کوئی ماں نہیں جب میں کو پھانسی دے گئے۔ دعا کرو، حضرت دعا کی۔ 3 دن کے بعد پیشی والے دن لدہ رام جو سب سے بڑا سی آئی ڈی انسپیکٹر گواہ تھا جس نے مقدمہ بنایا تھا، عدالت میں پھر گیا، انہوں نے کہا جی میں نے جھوٹا بنایا۔ شاہ جی بری ہو گئے۔ جج نے کہا بھی، انہوں نے کہا لدہ رام پتہ ہے تمہیں تو کیا جرم کر رہے ہیں؟ اب شاہ جی تو بری ہو رہے ہیں، تمہیں ہم جیل بھیجو۔ کہا جی جیل بھیج دو، ایک سید زادے کو میں بے گناہ پھانسی چلا، غلطی کر بیٹھا، مجھے ضمیر رات کو سونے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ شاہ جی بھی باہر آ کے کھڑے ہو گئے، کہتا ہے لدے رام کو غیرت آ گئی، ضمیر جاگ پڑا، شاہ جی کے لیے سچ بول دیا، میں بھی لاہور نہ چھڑ سا جب تک لدہ رام جیل تو باہر نہ آ سکے۔ یہ وہ تو جی لاہور میں جلسے کیے، آگ لگا دی پورے لاہور کو، انہوں نے ہاتھ بھی باندھے، لدہ رام کو بھی چھوڑا۔ انہوں نے کہا جان چھوڑو، یہ شاہ جی نہیں چلے گا۔ وہ لوگ تھے، دعا کریں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے گھر میں ہمیں ایسی تسلی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ علامہ انور شاہ سے لے کر بنڈوری کی یاد تک، جیسے شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک میں ابتدا علامہ انور شاہ کے الف سے ہوئی اور ختم بنڈوری کی یا پہ ہوئی، یہ سب ہمارے علماء سے جن نے قربانیاں دی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہیں۔ باقی ہم نہیں کہتے کہ باقی نہ حق ہیں، لیکن ہم تو آخر اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں۔ کل مجھے ملا ایک آدمی، اس نے میرے والد صاحب کی قلم سے لکھی ہوئی سند دی، انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب نے مجھے اپنے ہاتھ سے 1353 حدیث کی سند لکھی دی۔ میں حیران ہو گیا، ایسا خوبصورت خط ہے نا والد صاحب کو، میں تو حیران ہو گیا، اور ایسے پیارے الفاظ ہیں اس میں، مختصر جامع معنی کامل، کہ حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے بھی فوٹو کاپی دے دو۔ اس نے کہا جی آپ ہی کے لیے تو میں لایا ہوں فوٹو کاپی، میرے پاس تو اصل ہے۔ تو یہ چیزیں وہ کہاں بزرگ چلے گئے، بس وہ ہمارے وہ لقمان ہوتے تھے، بھائی اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مجاہد تھا، بڑی جیبیں کاٹی اس نے اسلام کے لیے، لیکن مذاق کی عادت تھی اس کو، تو وہ اکثر کہتا تھا گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے۔ اب تو وہی حال ہے، الا قلیل من عبادی الشکور۔